رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب خداوند جلیل نے اپنے خلیل جناب ابراہیم کا چند کلمات کے ساتھ امتحان لیا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے تو ارشاد رب العزت ہوا کہ اے میرا خلیل، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ مجدہ جاں فضا سن کر جناب خلیل نے عرض کیا، پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی برقرار رہ جائے۔ ارشاد قدرت ہوا کہ میرا عہدہ امامت ظالموں کو نہیں مل سکے گا اور ان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد۔ 1 سال کی غیر حاضری کے بعد پھر حسن اتفاق سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سعادت بزور بازو نیز کا نہ بخشد خدا ہے بخشندہ۔ میرا طبی میلان اور ذاتی رجحان تو اس طرف تھا کہ گزشتہ سے پیوستہ سال کی طرح اب کی مرتبہ بھی میرے عشرہ محرم کی روزانہ کی مجالس کے عنوان مختلف ہوتے، چنانچہ عزیز محترم جناب الحاج سید جعفر رضا صاحب گردیزی حافظہم اللہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ملتان کے چند اہل الرأی حضرات کی ایک میٹنگ بلا کر زمانہ حاضرہ کے تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق عناوین مقرر کر دیں اور اشتہار میں چھاپ دیں، تاکہ سب لوگ جو علم اور علمیات سے کوئی ذوق رکھتے ہیں وہ سارے شوق و ذوق سے آئیں، اور ان موضوعات پر سیر حاصل بحث ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی استفادہ فرمائیں گے۔ پر انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ اب کی مرتبہ پورا عشرہ اثبات الامامت پہ پڑھا جائے، وہ اثبات الامامت کہ جس کا میں خود مصنف ہوں، یعنی ان کے عنوان کا نام وہی ہے جو میری کتاب کا نام ہے۔ میری ایک کتاب ہے مسئلہ امامت و خلافت پر، جس کا مکمل نام تو 2 لائنوں میں آتا ہے، اثبات و امامت الائمۃ الاطہار فی ضوء العقل والآیات والاخبار، پر اس کا مختصر نام ہے اثبات الامامت، اور انہوں نے میری مجالس کا عنوان بھی وہی مقرر کیا اثبات الامامت۔ تو لہٰذا یہ موضوع میرے لیے کوئی اچنبھا نہیں، کوئی انوکھا نہیں، کوئی اوپرا نہیں، اور آپ کے لیے بھی کوئی انوکھا موضوع نہیں، بلکہ ہماری مجالس و محافل اور ہمارے موجودہ دور کے تمام موضوعات سے اگر زیادہ کوئی زیادہ میٹھا اور پسندیدہ موضوع ہے تو وہ مسئلہ امامت والا ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلہ میں یہاں تراوت ہے، یہاں اس میں پسندیدگی کا پہلو ہے، وہاں اس میں کچھ کڑواہٹ بھی ہے، اس میں کچھ نازک موڑ بھی آتے ہیں، جن سے گزرنا خاصا دشوار گزار ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ خلافت و امامت کوئی آج کا نہیں بلکہ 1400 سال کا الجھا ہوا موضوع ہے، جس کو ہزاروں بار نہیں لاکھوں بار سلجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جوں ماہ و سال گزرتے جاتے ہیں مسئلہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھتا جاتا ہے۔ لہذا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ اپنی اس موضوع کو، اس مجلس کو یا ان مجالس کو
ایک مناظرے کا رنگ دے دیا جائے اور کچھ لوگوں کی دل شکنی کی جائے، ان کے آبگین دل کو چوٹ لگائی جائے، کیونکہ میرا مشن اپنے پیشواؤں کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ رغبہم ولا تنفر، جو لوگ ہماری امامت کا کلمہ نہیں پڑھتے اپنا انداز گفتگو ایسا اختیار کرو کہ ان کو بھی رغبت پیدا ہو، نفرت پیدا نہ ہو۔ تو لہذا میری کوشش ہوتی ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تو لہذا میرے برادران اسلامی جو اس شوق و ذوق میں تشریف لائے ہوں گے کہ یہاں اسلامیات کے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا، تو ان سے معذرت چاہتے ہوئے کہ موضوع ایک ہوگا، اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اس سلسلہ میں جو حقائق پیش کیے جائیں وہ صرف دعوت فکر دینے کی غرض سے پیش کیے جائیں گے، کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یا کسی کی آبگین دل کو چوٹ لگانے کے لیے یا کسی کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میں بدترین گناہ جانتا ہوں منافرت بین المسلمین کو اور تفریق بین المومنین کو۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ کیونکہ خالق کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی تم سے الجھنا چاہے، کوئی کج بحثی کرنا چاہے، کوئی علمی سطح سے ہٹ کر لا یعنی طریقے پہ گفتگو کرنا چاہے، تو حکم ہے کہ تم اس سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اور بار بار خالق فرماتے ہیں کہ مومنوں کی بھی صفت یہ ہے کہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اگر کوئی جاہل جہالت کی ان سے گفتگو کرنا چاہے، جاہلانہ طریقے پہ بات کرنا چاہے، تو یہ سلام کر کے روح گردانی کر کے آگے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اپنے جیسا ڈھونڈ۔ لیکن جہاں تک حکمت اور دانائی کے ساتھ، جہاں تک آسن طریقے پر مجادلہ یا گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، یہ ممنوع نہیں بلکہ خالق نے اس کا حکم دیا ہے۔ فَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ میرا حبیب لوگوں کو دعوت الی الحق دو، لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤ، جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو اسلام کی دعوت دو، لیکن احسن طریقے کے ساتھ، اور ان سے مجادلہ کرو، جب گفتگو کرو تو بھی احسن طریقے کے ساتھ، یعنی لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اگر تمہیں اہل کتاب سے بات کرنے کا موقع مل جائے، یعنی یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مجوسیوں سے بھی تمہیں بات کرنی پڑ جائے، تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا مخاطب یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، بدعقیدہ ہے، مشرک ہے، اس کے کفر و شرک پر نظر نہ ڈالو، بلکہ اپنی ذاتی اور طبعی شرافت پر نظر ڈالو کہ تمہاری شرافت کا تقاضا کیا ہے، کہ انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صل۔ تو لہذا میں انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کروں گا کہ مسئلہ امامت پر جب گفتگو کی جائے، جتنے اس کے پہلو زیر بحث آئیں گے، جتنے عشرہ مجالس میں گنجائش ہوگی، ظرف زمان اور ظرف مکان مجھے اجازت دیں گے تو میں جتنے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکوں گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جدال آسن اور دعوت بطریق آسن کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان 10 مجلسوں میں مسئلہ امامت کے پورے جزئیات، پورے تفصیلات، امام حق کے پورے کمالات بیان ہو سکیں گے تو یہ میرے بس کا روگ نہیں، کیونکہ جب امامت کا ذکر ہو، جب امامت کا موضوع زیر بحث ہو تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام دل و دماغ میں گھومتا ہے وہ حسنین کے بابے کا نام ہے، اور حسنین کے بابے کے کمالات
کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جو ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، وہ فرماتے ہیں جیسا کہ کتب فریقین چھلک رہے ہیں کہ لو کانت الریاض اقلاما والبحار مدادا والجن حسابا والانس کتابا لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، اگر تمام دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں اور تمام سمندر سیاہیاں بن جائیں، تمام بنی نوع انسان لکھنے بیٹھ جائیں اور جن حساب کرنے بیٹھ جائیں، تو لیل و نہار کی گردشوں کے ساتھ ساتھ، ماہ و سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے مر جائیں گے، حساب کرنے والے مٹ جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی شے ہے کہ ہر چیز کے ختم ہو جانے کے بعد پھر بھی ختم نہیں ہو سکے گی، تو وہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت، اگرچہ اسلام کا کوئی مسئلہ خواہ وہ اصول سے متعلق ہو یا فروع دین سے، اخلاقیات سے وابستہ ہو یا معاشیات سے، ہر مسئلہ اختلافات امت کی آماج گاہ نظر آتا ہے، پر بقول علامہ عبد الکریم شہرستانی کے انہیں واشگاف الفاظ میں اپنی کتاب الملل والنحل مطبوعہ مصر مطبوعہ ایران کے اندر اقرار کیا ہے کہ اعظم خلاف بین الامت الاسلامیہ خلاف الامامت اذ ما صلی سیف علی قاعدۃ دینیہ کما صلی علی مسئلۃ الامامت فی کل زمان۔ فرماتے ہیں تمام اختلافی مسائل میں سے جو سب سے زیادہ اختلافی مسئلہ، جو معرکۃ الآراء، جو اختلاف کی آماج گاہ چلا آ رہا ہے، وہ ہے مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت۔ فرماتے ہیں جس قدر مسئلہ خلافت پر شمشیر زنیاں ہوئی ہیں، قتل و قتال اور جنگ و جدال ہوئے ہیں، اسلام کے تمام مسائل میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کسی مسئلے پر مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جوابی حملے ہو رہے ہیں، کہیں جنگ و جدال ہے، کہیں قتل و قتال ہے، لیکن مسئلہ آج بھی 15ویں صدی کے 10ویں سال کا آج پہلا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ مسئلہ الجھا ہوا تھا، آج بھی اسی طرح الجھا ہوا نظر آتا۔ وجہ کیا ہے؟ بقول مولانا ابو الکلام آزاد، وہ کہتے ہیں جتنا پیچیدہ، جتنا لا ینحل مسئلہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو نیک نیتی کے ساتھ، حقیقت طلبی کے ارادے کے ساتھ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے، حل کرنے کی جستجو کی جائے، تو بڑے سے بڑا پیچیدہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ، معمولی سا مسئلہ، ذاتیات کا، تہذبات کا، تعصبات کا شکار ہو جائے تو صدیاں گزر جاتی ہیں، چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی نیک نیتی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہر آدمی نے، ہر فرقے نے، ہر مسلک نے اس کو اپنے آنا اور اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ سمجھا۔ مناظرین نے بھی یہی سمجھ کے مناظرہ کیا، کتابیں لکھنے والوں نے بھی یہی ارادہ کر کے کتابیں لکھیں کہ ملا آ باشد کے چپ نہ شود، اپنی سنانی ہے، دوسروں کی سننی ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بیان کرنے والے کی نیت یہی ہو، جب لکھنے والے کا ارادہ یہی ہو کہ اپنی ہی سنانی ہے، خواہ کوئی سنے یا نہ سنے، اور دوسرے کی سننی ہی نہیں ہے، تو پھر کبھی حق و حقیقت کا سراغ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے خالق فرماتا ہے کہ بشر عباد الذین
यस्तमिऊन القول فयत्तबिऊन अहसनह उलाइक الذین हदाहुमुल्लाह व उलाइक हुम उलुल अलबाब। मेरा हबीब, मेरे उन खुश किस्मत और अक्लमंद और दानिशमंद बंदों को खुशखबरी सुना दो कि जो हर कहने वाले की बात कान लगा कर सुनते हैं, यानी बोलते कम हैं और सुनते ज्यादा हैं आपकी तरह। आप माशाल्लाह सारे ही अक्लमंद हैं ना। अहमक तो सिर्फ ये बोलने वाला है जो धड़ाधड़ बोल रहा है, और आप हमतन गोश हकीकत न्योश बनकर सुन रहे हैं। न दरूद न सलाम, न कोई आह न कोई वाह। सलवात पढ़ रहे हैं मोहम्मद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मलिक साहब बेहतरीन मसाइब पढ़ रहे थे तो आप खामोश थे, वहाँ आ नहीं थी। मैं फजाइल की तमहीद पढ़ रहा हूँ तो यहाँ कोई वाह नहीं है, तो मैंने तो समझा था सारे बड़े अक्लमंद बैठे इसलिए खामोशी से सुन रहे हैं। पर मलिक साहब ने नारे लगवा के बता दिया कि नहीं, कोई तुम जैसे भी बैठे हैं, सारे अक्लमंद नहीं है। कलमा पढ़ो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जी हाँ। तो बहरहाल खालिक फरमाता है मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दो जो हर कहने वाले की बात कान लगा कर सुनते हैं। वो ये नहीं देखते कि सुनाने वाला कौन है, कलाम करने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है। वो ये सोच के सुनते हैं कि बोलने वाला बोल क्या रहा है, कहने वाला कह क्या रहा है। फयत्तबिऊन अहसनह, फिर उस बोलने वाले की बातों को अपने तराजू अक्ल पे तोलते हैं, मीज़ान अक्ल पे उनका वजन करते हैं। जो अच्छी बात होती है उसको ले लेते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। जो उस कहने वाले की बातों में से गैर आसन और अच्छी बात नहीं होती उसको फेंक देते हैं। खालिक फरमाता है उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, मैं ऐसे ही लोगों को हिदायत करता हूँ। व उलाइक हुम उलुल अलबाब, और ऐसे ही बंदे साहिबान अक्ल कहलाने के हकदार हैं जो हर कहने वाले की बात सुनते हैं, अपनी अक्ल व फिक्र पर पहरे नहीं बिठाते। उधर जाओगे तो निकाह खतरे में पड़ जाएगा, इधर जाओगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा, उधर जाओगे तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ईमान हो या इस्लाम कोई ऐसा कच्चा धागा नहीं जो टूट जाएगा, बल्कि हक वाले जितना भी औरों की बातें सुनते हैं उनके अकीदे में पुख्तगी पैदा हो जाती है, कभी कच्चापन पैदा नहीं होता। सलवात पढ़ो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली। कुदरत का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हक को हकीकत को ढूंढने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कद्दो काविश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, हक की तलाश करते हैं, कुदरत का वादा है, मैं वादा करता हूँ कि हम उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं। और ये खालिक का वादा किसी ताजिर का वादा नहीं, किसी मौलवी या जाकिर का वादा नहीं, किसी आम मुसलमान या अहले ईमान का वादा नहीं कि वादा करके मुकर जाएंगे, कोई जवाब पैदा कर लेंगे। क्योंकि खुए बदरा बहाना भी सियार। खालिक फरमाता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, मैं वो खालिक हूँ जो कभी वादा करके वादा खिलाफी नहीं करता। तो लिहाजा अगर अल्लाह का वादा सच्चा है और यकीनन सच्चा है तो फिर मानना पड़ेगा। जो हम दावा करते हैं कि हम हक के मुतलाशी हैं, लेकिन फिर भी 73 फिरके या कमो बेश मौजूद हैं, दुनिया एक सिरात मुस्तकीम पर मुत्तफिक नहीं हो रही, मुत्तहिद नहीं हो रही, तो फिर या अल्लाह के वादे को गलत ठहराना पड़ेगा। और अगर अल्लाह का वादा गलत नहीं हो सकता और यकीनन गलत नहीं हो सकता तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारी नीयत में फतूर है, हमारी तलब और जुस्तजू में कोई नक्स है।
ورنہ صحیح معنوں میں اگر حق کو ڈھونڈا جائے تو خالق کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ دعا سب مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ۔ اور ظاہر ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہے، لیکن راستوں کا جدا جدا ہونا یہ دلیل ہے کہ ہم نے بطور لقلقہ لسانی کے ایک تقلید کے طور پر یہ الفاظ زبان سے ادا تو کر دیتے ہیں، پر حق کو ڈھونڈنے کے تقاضے کیا ہیں، صراط مستقیم پر چلنے کے طور و طریقے کیا ہیں، حق کی تلاش کرنے کے انداز کیا ہیں، حق کو ڈھونڈنے کے زاویے کیسے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ خالق کے وعدے میں کبھی خلاف ورزی کا کوئی امکان نہیں، اگر حق کے متلاشیوں کو حق کی تلاش کرنے کا طریقہ آ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت میں جو اختلافات امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، ان کا اجمالی خاکہ کو یوں میں کھینچ سکتا ہوں کہ پہلا اختلاف تو امت مسلمہ میں یہ ہے کہ پیغمبر خاتم کے بعد آیا کسی امام کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ امامت کوئی اتنا لازمی، لابدی اور ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بغیر نظام اسلام برقرار نہ رہ سکے۔ اگر امام برحق نہ بھی ہو تو اسلام کے اندر کوئی خلل نہیں پڑتا، جبکہ جمہور مسلمین اس عقیدے کے قائل ہیں کہ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت اس قدر ضروری ہے کہ کائنات کا ہر معاملہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کائنات کا ہر اہم موضوع مؤخر کیا جا سکتا ہے، پر امت مسلمہ کو امام برحق کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرا اختلاف جو مسئلہ خلافت اور امامت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا امامت کا مسئلہ اصول دین میں داخل ہے، یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے، یا فروع دین سے اس کا تعلق ہے؟ تو ایک فریق یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق اصولیات سے ہے، اعتقادیات سے ہے اور اسلام کے بنیادی مسائل سے ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز روزے کی طرح ایک فروعی مسئلہ ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے۔ پھر تیسرا اختلاف اس سلسلہ میں ہے کہ خواہ اصول میں سے تسلیم کیا جائے یا فروع دین میں سے شمار کیا جائے، آیا امام کا مقرر کرنا، امامت کا نصب، امام کا تقرر، امام کا بنانا آیا خالق اکبر کے ذمے ہے یا یہ بندوں کا کام ہے؟ یعنی آیا منصب امامت کے لیے انتخاب خدا کرتا ہے یا یہ انتخاب بندوں کے متعلق ہے کہ وہ اجماع کر کے یا شورا کر کے جس کو چاہیں نبی کی مسند پہ بٹھا دیں؟ تو ظاہر ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ امام مقرر کرنا خالق دو جہان کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں، جبکہ بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مقرر کرنا بندوں کا کام ہے، یہ خالق یا خالق کے نبیوں رسولوں کا کام نہیں ہے۔ پھر چوتھا اختلاف مسئلہ خلافت اور امامت میں یہ ہے کہ آیا امام کے اندر کن ملکات، کن صفات اور کن کمالات کا ہونا ضروری ہے؟ آیا ہر شخص عہدہ امامت پر فائز ہو سکتا ہے یا اس کے لیے قسمت کی ضرورت ہے، علم لدنی کی ضرورت ہے، فضل و کمال کی ضرورت ہے، حسن و جمال کی ضرورت ہے، خاندان کی شرافت کی ضرورت ہے؟
تو ظاہر ہے کہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہر صفت کمال میں امام بننے والا سر آمد روزگار نہ ہو، ساری دنیا سے افضل و اعلیٰ اور اشرف و اکمل نہ ہو، اس وقت تک منصب امامت پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے افضل ہونا ضروری نہیں، افضل کو چھوڑ کے مفضول کو بھی مسند امامت پہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی اختلاف پانچواں یہ ہے کہ امامت کی تعریف کیا ہے، جس میں ہمارا جھگڑا ہے۔ آیا امامت اور خلافت ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں؟ تو ایک فریق یہ کہتا ہے کہ خلیفہ ہو یا امام، حجت ہو یا ولی، یعنی یہ سارے الفاظ جدا جدا ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے، مصداق سب کا ایک ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ امامت الگ ہے، خلافت الگ ہے، ولایت الگ ہے، حجت خدا ہونے کا عہدہ الگ ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں موٹے موٹے اختلافات۔ انشاءاللہ آج تو تمہیدی بیانات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بنیاد مستحکم قائم کر دی جائے، کیونکہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، جتنی مستحکم ہوگی، عمارت بھی اتنی صحیح طریقے پہ بلند ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سنگ بنیادی ٹیڑھا رکھ دیا گیا تو پھر بقول کسے کہ خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ اس لیے میں پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہوں اور سوچ سوچ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ امامت کی عمارت کا سنگ بنیاد صحیح طریقے پہ رکھ دیا جائے، تاکہ آنے والی عمارت جو بلند کی جائے وہ آسمانوں تک بھی چلی جائے تو سیدھی چلی جائے، کہیں ٹیڑھا پن نظر نہ آئے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو آئیے سب سے پہلے مسئلہ امامت کی تعریف عرض کر دی جائے، اس کے بعد باقی اختلافی پہلوؤں کا ترتیب وار جائزہ لیا جائے گا، اور آخر میں پھر جب ساری باتیں مقدماتی طے ہو جائیں گی تو پھر اس دن پتہ چلے گا کہ جو ان شرائط پر پورا اترے گا، اس میزان پہ پورا اترے گا، اس معیار پہ پورا اترے گا، پیغمبر خاتم کی مسند کا وارث بھی وہی ہوگا، کائنات کا ولی بھی وہی ہوگا، دین و دنیا کا بادشاہ بھی وہی ہوگا، حجت خدا بھی وہی ہوگا، امام کائنات بھی وہی ہوگا۔ تو نتیجہ تو انشاءاللہ بعد میں عرض کیا جائے گا، اگرچہ آپ سمجھدار مبتدا کو دیکھ کر خبر کا اندازہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ لیکن میں چونکہ ابھی تک سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں تو میں نتیجہ بھی عرض نہیں کرنا چاہتا، یہ بات قبل از وقت ہوگی۔ انشاءاللہ جب کوئی تمہیدی بیان ختم ہو جائیں گے تو نتیجہ مجھے بیان نہیں کرنا پڑے گا، مجھ سے پہلے نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو جہاں تک امامت اور امام کے لغوی معنوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ امامت ہو یا امام، یہ نہ لفظ فارسی زبان کا ہے، نہ اردو کا ہے، نہ پشتو کا ہے، نہ انگلش کا ہے، تو یہ لفظ ہے عربی زبان کا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی لفظ کے معنی معلوم کرنا ہو تو جس زبان کا لفظ ہو اسی زبان کی ڈکشنریاں دیکھی جاتی ہیں۔ انگریزی لفظ کا معنی دیکھنے ہو تو انگلش کی ڈکشنریاں دیکھی جائیں گی، کسی فارسی لفظ کی متعلق سوچ بچار کرنا ہو کس لفظ کے کیا معنی ہیں، فارسی زبان میں کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو فارسی کی ڈکشنریاں دیکھنی پڑیں گی۔ اور چونکہ لفظ امامت و امام عربی کا لفظ ہے تو لہذا عربی زبان کی لغات اور ڈکشنریوں کی ورگردانی کرنا پڑے گی کہ عربی زبان کی ڈکشنریوں میں امامت کے معنی کیا ہیں اور امام کا مفہوم کیا ہے۔
تو بلا خوف رد میں کہہ سکتا ہوں کہ عربی زبان کی ڈکشنریاں، عربی زبان کی لغت کی کتابیں مسلمانوں نے بھی لکھی ہیں، انگریزوں نے بھی لکھی ہیں، یہودیوں نے بھی لکھی ہیں، کیونکہ اختلافات اگر ہیں تو مذہبیات میں ہیں، زبان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو لہذا تمام اہل زبان نے امامت کے معنی التقدم، آگے بڑھنا، اور امام کے معنی من ثم بہ، جو آگے ہو اور جس کی اقتداء کی جائے، جس کی اتباع کی جائے، جس کے نقش قدم کو دیکھ کے قدم بڑھایا جائے۔ تو اسی کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا جاتا ہے پیشوا، جو پیش پیش چلے، جو آگے آگے چلے، پیش رو کو پیشوا بھی کہتے ہیں، اور پیشوا کو آگے چلنے والا بھی کہتے ہیں۔ جس کے نقش قدم کو دیکھ کر دنیا قدم بڑھائے اس کو عربی میں امام کہتے ہیں، فارسی میں پیشوا کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اسے رہنما کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں عربی زبان کی ڈکشنریوں کے نقطہ نظر سے امامت اور امام کے معنی۔ لیکن جہاں تک علماء اسلام کا تعلق ہے، جہاں تک علم کلام اور عقیدے کی کتابوں کا تعلق ہے، تو کتب فریقین کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، جو مشہور عالم کتابیں مسلمانوں کی سمجھی جاتی ہیں علم عقائد اور علم اصول میں، ان تمام کو اگر سامنے رکھا جائے تو جو تعریف ان سے ماخوذ اور مستنبط ہوتی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ الامامت ریاست عامت الہیت نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امور الدین والدنیا بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ، کہ امامت کیا ہے؟ ایک عہدہ الہیہ ہے، ایک ریاست عامہ الہیہ ہے جو شخص انسانی کو حاصل ہوتی ہے، لیکن براہ راست نہیں بلکہ نیابتاً عن النبی، نبی پاک کے توسل سے، ان کے توسط سے، ان کی نیابت سے، اور وہ نیابت بھی دین و دنیا کے تمام امور میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ نیابت بھی ایسی عمومی ہے کہ تمام امت پر امام کی اتباع واجب ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو ایک دفعہ پھر سن لیں، کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اگر آپ قلم دوات لے کر نوٹ نہیں کریں گے تو کم از کم ویڈیو میں تو نوٹ ہو رہی ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں کہ الامامت ریاست عامت الہیت لشخص انسانی نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امور الدین والدنیا بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ، کہ یہ عہدہ الہیہ عامہ ہے جو ایک شخص انسانی کو حاصل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں تمام امور دین و دنیا میں، اس طریقے پر کہ تمام امت پر امام برحق کی اتباع اور اقتداء واجب اور لازم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ پہلا موضوع کیا تھا کہ آیا پیغمبر خاتم کے بعد امام کا تقرر، امام کا ہونا، عہدہ امامت کا ہونا کوئی ضروری بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگرچہ یہ موضوع اتنا واضح ہے، اتنا آشکارا ہے کہ اس موضوع پر مجھے مزید دلائل اور براہین قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے، اس قدر علم نشرہ ہے کہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
کہ 1400 سال سے ایک فریق کی طرف سے جب دوسرے فریق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر خاتم کی تجہیز و تکفین و تدفین میں کیوں شامل نہیں ہوئے تھے، اور پیغمبر 3 دن کے بعد کیوں دفن کیے گئے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد عالم اسلام کو 2 مسئلوں کا سامنا تھا، 2 مشکل مسائل درپیش تھے، ایک امام کا بنانا، دوسرا پیغمبر کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا۔ کہتے ہیں اگرچہ پیغمبر کی تجہیز و تکفین و تدفین بھی بڑا ضروری مسئلہ تھا، بہت بڑا اہم موضوع تھا، لیکن امام کا مقرر کرنا، پیغمبر کے جانشین کا منتخب کرنا اتنا اہم، اتنا لازمی مسئلہ تھا کہ پیغمبر کو غسل و کفن کے بغیر چھوڑا جا سکتا تھا، پر امت مسلمہ کو بغیر ہادی و رہنما کے ایک لمحے کے لیے، ایک لحظہ کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں آمنا و صدقنا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت یقیناً اتنا اہم موضوع ہے، اتنا لازمی اور ضروری موضوع ہے کہ امت مسلمہ کو ایک لمحے، ایک لحظے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پر یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پیغمبر خاتم کی وفات کے بعد امت مسلمہ پر آنن فانن جس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت اتنی واضح ہو گئی کہ پیغمبر کو غسل و کفن کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، پر امت مسلمہ کو امام اور خلیفے کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، اس مسئلے کی اہمیت کا علم نبی کو بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہتے ہو کہ نبی کو احساس نہیں تھا، جس کا امت کو احساس ہو گیا، نبی کو علم نہیں تھا، جس کا امت کو علم ہو گیا، تو اس سے خرابی یہ پیدا ہوگی کہ نبی سے امت کا علم زیادہ ماننا پڑے گا، امت کا احساس نبی کے احساس سے مافوق ماننا پڑے گا۔ تو جس نبی سے اس کی امت کا علم بڑھ کر ہو، جس نبی کی امت کا احساس اور شعور اس نبی سے کہ شعور اور احساس سے بڑھ کر ہو، کم از کم وہ بندہ اس امت کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ نہیں مان سکتے اور یقیناً نہیں مان سکتے، میں کہتا ہوں فرض محال نباشت 2 منٹ کے لیے آپ تسلیم کر لیں کہ نبی کو کوئی علم نہیں تھا کہ میری امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نبی کو کوئی احساس نہیں تھا کہ میرا دین اسلام امام کے بغیر نہیں برقرار رہ سکتا، لیکن اگر نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو احساس نہیں تھا بفرض محال، تو جس نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے نبی کو عالمین کا نبی بنا کر بھیجا، جس رب العالمین نے حسنین کے نانے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے اس کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، جس نے اس کے دین کو آخری دین بنایا، جس نے اس کے پیغام کو آخری پیغام بنایا، جس نے اس کی امت کو آخر الامم بنایا، تو اس خالق کو بھی اس بات کا احساس تھا یا نہیں تھا کہ امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے؟ یا علی، اگر کہتے ہو کہ خدا کو بھی احساس نہیں تھا، جس کا امت کو ہو گیا، خدا کو علم نہیں تھا، امت کو ہو گیا، تو پھر خدا کو خدائی سے فارغ ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر
آپ خدا اور مصطفیٰ دونوں کے بارے میں اس قسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا اور مصطفیٰ کو علم نہ ہو، امت کو ہو جائے، خدا اور مصطفیٰ کو مسئلہ امامت کی نزاکت کا احساس نہ ہو، امت کو ہو جائے، تو ماننا پڑے گا امت سے کئی گنا بڑھ کر نبی کو احساس تھا، نبی سے بڑھ کر خالق جلی کو احساس تھا۔ تب سوال ابھر کے سامنے آتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ اپنی مسند کے وارث کا انتخاب کر سکتے تھے یا نہیں؟ اگر کہتے ہو کہ جو کام امت کر سکتی ہے وہ نبی نہیں کر سکتا یا خالق جلی نہیں کر سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امت کا اختیار، امت کا اقتدار نبی اور خدا سے بڑھ جائے، یہ ناممکن۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا کو احساس بھی تھا، نبی کو احساس بھی تھا، اور خدا اور مصطفیٰ پیغمبر کی مسند کے وارث، کائنات کے ہادی، کائنات کے پیشوا کا انتخاب کرنے پر قادر بھی تھے، تو اب آخری سوال ابھر کے یہ سامنے آتا ہے کہ جس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کا خدا اور مصطفیٰ کو علم بھی تھا، احساس بھی تھا، اور اس آدمی کو نبی کی مسند کا وارث منتخب کرنے پر قادر بھی تھے، توانا بھی تھے، تو پھر سوال ابھر کے سامنے آتا ہے انہیں اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کہتے ہو کہ خدا نے اور مصطفیٰ نے جانتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا، نبی کی مسند کے وارث کا انتخاب نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، اعلام نہیں کیا، نام نہیں بتایا، نشان نہیں بتایا، تو یہ اپنے فرض منصبی میں غفلت برتے، تو وہ ایک عام آدمی بھی فرض شناس نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ مصطفیٰ، کہ جائے کہ خدا۔ لہذا یا تو یہ کہو کہ خدا نے اپنے فرض میں غفلت برتی، یا یہ کہو کہ نبی نے اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں سستی کی، اور خدا اور نبی کو نبوت اور خدائی سے فارغ کر دو۔ لیکن اگر خدا اور مصطفیٰ کے بارے میں آپ ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بیداری تو بجائے خود خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے فرائض میں غفلت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ خالق اکبر کے حکم سے پیغمبر خاتم نے اس وقت تک عالم دنیا سے قدم اٹھایا نہیں اور آخرت کے سفر پر قدم رکھا نہیں جب تک میدان خم غدیر میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں پالانوں اور پتھروں کے منبر پر جا کر علی ولی کا بازو پکڑ کر یہ اعلان نہیں کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یا علی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماننا پڑے گا کہ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت اس قدر ضروری مسئلہ ہے، اس قدر لازمی مسئلہ ہے کہ ایک آدھ فرقے کو چھوڑ کر باقی جمہور مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت محمدیہ کا نظام، اسلام کا انتظام، قرآن کا نظام ایک لحظے کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا جب تک پیغمبر خاتم کی مسند کا پہلے وارث کا انتظام نہ کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اور ملت میں یہ دستور چلا آیا ہے کہ ہمیشہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں
اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہوں، اگر وہ ملت کے بے خواہ ہوں تو وہ بڑھ کا درخت نہیں بنتے کہ کسی کو پھلنے نہ دیا جائے، کسی کو پھولنے نہ دیا جائے، کسی کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، بلکہ جو ملک و ملت کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ایسے آدمی پہلے تیار کرتے ہیں کہ اگر کبھی موت آ جائے یا ناگہانی حادثے کا ہم شکار ہو جائیں تو ملک جو ہے کج روی اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، ملک انارکی میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ نظام مملکت جس طرح پہلے چل رہا ہے پہلے سے بھی بڑھ کر آسان طریقے پر چلتا ہوا نظر آئے۔ تو جو مستقبل کے لیے نہیں سوچتے، جو اپنی مسند کے وارثوں کے بارے میں کوئی غور نہیں کرتے، جو ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں کرتے، ان کو خود غرض کہا جاتا ہے، ملک و ملت کا خیر خواہ نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہمارا نبی تو رحمت للعالمین بن کر آیا، اور صرف ایسا نہیں کہ وہ دین کا ریفارمر تھا، یہ صرف دنیا کا بادشاہ تھا، بلکہ اسلام کے نقطہ نظر سے دین و دنیا کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا عین دین ہے اور دین عین دنیا ہے، سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمارے پیغمبر ہمارے دین و دنیا کے شہنشاہ تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا اسلام اور ان کا نظام صرف ایک ملک کے لیے نہیں، ایک ملت کے لیے نہیں، ایک زمان و مکان کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے، تمام مکانوں کے لیے ہے، تمام مکینوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام اشخاص کے لیے ہے، تمام انواع کے لیے ہے، تمام اجناس کے لیے ہے۔ تو جو عالمین کے نبی بن کر آئے اور وہ جانتے تھے کہ میرے باپ اب صبح قیامت کی طلوع ہونے تک نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ میرے باپ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت آئے گی، تو کیا ان کا فرض منصبی نہیں تھا کہ اپنے باپ اپنی مسند کے وارث کا کوئی انتظام کر جائیں؟ اگر وہ کوئی انتظام نہیں کر جاتے تو ان کو فرض شناس نبی نہیں کہا جا سکتا، ان کو ایک دور اندیش رہنما نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ کوئی اپنی امت کی بھلائی کے لیے وصیت نہیں کر جاتے تو ان کو کبھی فرض شناس اللہ کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ بھلا دنیا مجھے سوچ کے بتائے کہ وہ مصطفیٰ جس نے پورے 23 برس اپنی امت کو یہ تلقین پڑھائی ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ بغیر وصیت کے دنیا سے نہ اٹھنا، بغیر وصیت کے موت کی آغوش میں نہ جانا، اگر بغیر وصیت کے مر جاؤ گے تو بدترین خلائق بن جاؤ گے، اگر بغیر وصیت کے مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تم سے بعد پرس کی جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں وہ پیغمبر جو پورے 23 برس اپنی امت کو تلقین فرمائے، جو ہدایت فرمائے، جو تعلیم دے، جو حکم دے کہ بغیر وصیت کے نہ مرنا، بغیر وصیت کے سفر آخرت اختیار نہ کرنا، تو کوئی صحیح الدماغ، کوئی پیغمبر کو پیغمبر ماننے والا، کوئی پیغمبر کی شخصیت کو پہچاننے والا ایک لحظے کے لیے یہ باور کر سکتا ہے کہ جس نے 23 برس امت کو وصیت کرنے کا حکم کیا تھا وہ خود بغیر وصیت کے دنیا سے چلا جائے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر بغیر وصیت کے دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے، ورنہ نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اگر نبی کے لیے وصیت ضروری ہے، وصیت لازمی ہے، اشد ضروری ہے، تو پھر مجھے عالم اسلام مل کے بتائے کہ پیغمبر نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اپنی امت کو
ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ کیا کی ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا آج سے شروع کرے اور قیامت کے سورج ابھرنے تک تحقیق کرتی رہے، تدقیق کرتی رہے، کتابوں کی برگردانی کرتی رہے، آفتاب قیامت مغرب کی جانب سے ابھر آئے گا، یہ کائنات زلزلہ قیامت کی زد میں آ کر تہبالا ہو جائے گی، تقدیریں بدل جائیں گی، تقدیریں ٹل جائیں گی، پر اللہ کے قرآن سے اور پیغمبر خاتم کے فرمان سے اور تاریخ اسلام سے اگر کوئی پیغمبر کی وصیت ملے گی تو وہ یہی ملے گی کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے سیدھے راستے پر تمہیں چلانے کے لیے، تمہیں جاگیر جنت میں پہنچانے کے لیے، تمہیں جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کہتے ہیں اور دوسری چیز کو میری اطرات اہل بیت یعنی علی اور اولاد علی کہتے ہیں۔ یا علی، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ بس آج اتنا کافی ہے، پتہ چل گیا کہ مسئلہ امامت کی اہمیت کیا ہے، مسئلہ امامت کی ضرورت کیا ہے اور مسئلہ امامت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے آگے سلسلہ کلام کو بڑھایا جائے گا اور جن اختلافی پہلوؤں کی طرف میں نے آج اشارہ کیا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ یار زندہ صحبت باقی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ امامت کہ جس کے بغیر نظام اسلام برقرار نہیں رہ سکتا، ان ائمہ برحق کی دنیا نے قدر کیا کی۔ محرم کا مقدمہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کا واقعہ، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے میزبان ذیشان جناب حان ابن عروہ، یہ کربلا کے واقعہ سے بالواسطہ ان کا وہ گہرا تعلق ہے کہ جن کی شہادت کو واقعہ کربلا سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لیکن تفصیل کے ساتھ وہ شہادت عرض کرنے کا وقت نہیں، میں صرف اتنا عرض کروں گا 2-2.5 جملے تبرکاً و تیمناً کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی بندے نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ پر بڑے بڑے مصائب و آلام کے کوہ گراں گرائے گئے، پر سب سے بڑی مصیبت جو امت نے آپ پر گرائی اس مصیبت کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت جو امت نے ہم پر ڈھائی وہ یہ ہے کہ ہماری دونوں اسلامی بڑی عیدیں خراب کر دی۔ سائل نے وضاحت چاہی مولا کس طرح؟ فرمایا کہ 2 ہی تو مسلمانوں کی بڑی عیدیں ہیں، ایک عید ماہ رمضان اور دوسری عید قربان، جو دونوں گزر چکی۔ فرماتے ہیں لوگ عید الفطر کے منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ہمارے جد بزرگوار حیدر قرار کو اللہ کے گھر میں لیلۃ القدر میں حالت نماز میں شہید کر دیا گیا، اور مولا 3 دن مظلومیت کے بستر پر پہلو بدلنے کے بعد آخر 21ویں ماہ رمضان کی شب کو اللہ کی بارگاہ میں سدھا گئے۔ فرماتے ہفتے عشرے کے بعد آ جاتی ہے عید، اور جن کے بزرگوں پر اتنے مظالم ڈھائے جائیں کیا ان کی اولاد اور حبدار بھی کوئی جشن عید منا سکتے ہیں؟ پر میں باقی رہ گئی عید قربان، تو لوگ عید قربان منانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ 9 ذی الحجہ کو ہمارے مظلوم کربلا کے وکیل جناب مسلم ابن عقیل اور ان کے میزبان ذیشان جناب حان ابن عروہ کو لوگوں نے بے دردی سے کوفے میں شہید کر دیا، اور جب 10ویں ذی الحجہ کا سورج ابھرا تو لوگ عیدوں کی نمازیں پڑھ رہے تھے۔
جشن عید منا رہے تھے، مسرت و شادمانی کے مظاہرے کر رہے تھے، پر ہمارے مظلوموں کی حالت یہ تھی کہ دفن کرنے کی بجائے، کفن دینے کی بجائے، نماز جنازہ پڑھانے کی بجائے ان کے سر تناسہ کوفہ پہ لٹک رہے تھے، اور ان مظلوموں کے جسد خاکی کربلا کا کوفے کے بازاروں اور درباروں میں پھرائے جا رہے تھے۔ فرمایا تم ہی بتاؤ کہ جن کے بزرگوں کو شہید کرنے کے بعد نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ دفن کیا جائے، نہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، کیا ان کے محبی کوئی جشن عید منا سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاد رکھو جب تک باہر والا ولایت پردہ غیبت سے باہر نکل کر کربلا کے مظلوموں کا انتقام نہیں لے گا، اس وقت تک ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے لوگ جشن عید مناتے ہیں اور آل محمد گھروں میں بیٹھ کے روتے ہیں کہ لِكُلِّ أُنَاسٍ دَوْلَةٌ يَرْقُبُونَهَا وَدَوْلَتُنَا فِي آخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَرُ۔ ہر قوم کی خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ آل محمد فرماتے ہم بھی ہمیشہ مظلوم نہیں رہیں گے، ہماری بھی خوشی کے دن ضرور آئیں گے، ہماری حکومت و سلطنت کے دن بھی آئیں گے، لیکن ابھی مدت بڑی دراز ہے، اس کی درازی کو تصور کر کے ہم اشک غم بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہ العالمین تو یہ واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے باہر میں لال ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے پورے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا کر اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اور پاکستان کی بقا و حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے آج کل عالم اسلام کو جن چیلنجوں کا سامنا ہے، ہمیں بیدار ہو کر متحد ہو کر ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اور ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شمع ولایت علی کے پروانوں کو ایک و نیک بنا کر ہمارے وجود کو قوم و ملت و مذہب کے لیے مفید بنا۔ پالنے والے ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سمجھنے اور سمجھ کر ان سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما، تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے پیدا الفت ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ پالنے والے ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان کے بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جس قدر مومنین و مومنات یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کے بالعموم اور بانیان مجالس کے بالخصوص حاجات شرعیہ برلا توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما اور ہمارا شر نشر سرکار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے غلاموں کے زمرے کے ساتھ فرما۔ الہ العالمین ہمارے ہر قسم کے اختلافات کو دور کر کے ہمیں بھائی بھائی بن کر جینے مرنے کی سعادت کبریٰ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم ساری دنیا کو سید الشہداء کی مل کر اور متحد ہو کر یاد منانے کی، قسموں سے انسانیت کے احسان کی قدر شناسی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بجاہ النبی واہل بیتہ الاطہار الابرار الاخیار۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ